یہاں پر مرد اور عورت کے کوئی ڈفرینس نہیں ہے کہ مرد عورت پر کر رہا ہے، یہاں پر طاقتور کمزور پر کر رہا ہے، اور ہمارے ہاں جو بڑا گروپ ہے وہ عورتوں کا وہی کمزور ہے، عورت پر ہو رہا ہے وائلنس۔ اس میں ہم جب یہ دیکھتے ہیں کمزور سمجھ کے جب ظلم کیا جاتا ہے، ارلی ایج میرجز کو دیکھ لیتے ہیں، تو جو ارلی ایج میرجز کی جا رہی ہیں یا ایج ڈفرینس کے ساتھ میرجز کی جا رہی ہیں، تو وہاں پر تو میریٹل ریپ ہونا ہی ہے، اور اس میریٹل ریپ کو خواتین کو کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے فرائض میں شامل ہے، مرد کی طرف سے کہا جا رہا ہے یہ محبت ہے، یہ میرے پیار کرنے کا طریقہ ہے۔ تو میں جب یہاں دیکھا یا ہم نے قانون میں بھی دیکھا تو اس کو اس طرح سے ایڈریس نہیں کیا جا رہا، اور اس حوالے سے اویئرنیس بھی نہیں ہے خواتین، کیونکہ اس کو ایز اے جرم نہیں مانا جا رہا۔ وہی 13 سال کی لڑکی اگر اس کا نکاح نہیں ہوا اور اس کے ساتھ اس طرح کے سیکشول ابیوز کیا گیا ہے تو وہ ایک بہت بڑا جرم مانا جا رہا ہے، اس کو رپورٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ بٹ اگر یہی نکاح کے بعد ہو جاتا ہے کہ مزاج کی تبدیلی کو اگر ہم لے لیں، لیکن نہیں ایکسیپٹ کر رہی ہے، نہیں کر سکتی ہے، بٹ وہ اس کو بول ہی نہیں پا رہی ہے کہ یہ میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ جو بھی محبت کا ہے رشتہ جو بھی بنا ہے، تو اس پر ہم کس طرح سے بات کر سکتے ہیں؟ اسلام میں بھی کہ اس چیز کو تو الاؤ ہی نہیں کیا جا رہا ہمیں کہ آپ شادی کے بعد ریپ کس طرح سے ہو سکتا ہے، شادی کے بعد تو ریپ نہیں ہوتا۔ تو اس حوالے سے اگر یہ ہمارے مہمان بھی بیٹھے قانون مریم کا جی، بھی رابعہ جی۔ It's a very sensitive topic and I would like to be very open about it. اب یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، it is very common. I meet women who are in their 50s and they have been going through very aggressive اور بہت ہی painful موڈ جس میں وہ بالکل بھی خوش نہیں ہوتی، and many a times it is not the natural way, it is the unnatural way جس کو ہم anal sex کہتے ہیں۔ اور وہ ہمارے اس میں مجھے نہیں پتا، لیکن ہمارے جو سیکشنز ہیں جو ہمارے اس میں اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل۔ سو دیر واز دیٹ وومن آئی میٹ لاسٹ ایئر اینڈ شی واز سچ اے ڈیسنٹ فائن لیڈی اینڈ شی ہیڈ 3 ڈاٹرز اور ایک ڈاکٹر بن رہی تھی، اینڈ شی سیڈ کہ اب میری بس ہو گئی ہے، آئی کین ناٹ ٹالریٹ دس اینی مور، بٹ آئی ڈونٹ ہیو اے پلیس ٹو رپورٹ بیکاز ہی ہیز دا رائٹ ٹو ڈو اینی تھنگ ٹو می، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے میرے ساتھ کیونکہ میرا اس سے نکاح ہوا ہوا ہے۔ اور شی واز کرائنگ سو ہیلپلیسلی، اور ہم وہ رپورٹ بھی نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ میرا خیال ہے وہ صرف ان کا کتھارسس تھا، وہ شیئر کر رہی۔ Are there laws that protect؟ No, I'm just trying to tell her that it's not only about young girls what she's mentioning, it's with every age group, number one. Secondly, I recently had a case جس میں ہمیں اتنی فائٹ کرنی پڑی with the system and we got the FIR registered for anal sex for unnatural intercourse جس میں the girl was badly hurt اور ہم نے اس کو medical legal exam کرایا، and trust me it was our fight with the system and we had to go till the CM office to get that FIR registered, to get that man arrested، کیونکہ ہر جگہ اس کو پولیس سے لے کے ہر جگہ ہر رسپونڈر سے لے کے یہی کہا گیا کیا ہو گیا وہ تمہارا میاں ہے، نہیں تو کیا ہو گیا تمہاری شادی کوئی ہوئی لاز ہے۔ ہیں رابعہ جی، مریم جی، جو یا sections شادی میں ہیں۔ جبر کے خلاف کوئی لا نہیں ہے؟ نہیں، آپ جیسے رابعہ نے کہا کہ بیکاز آف دی انجری دی ابیوز وچ لیڈ ٹو دی انجری، اور اس کو پھر میڈیکل پروف ہو جاتا ہے، تو اس کے تحت آپ کی FIR کٹ سکتی ہے اور آپ وہ آن پیپر آتا ہے اور اس کو پھر آپ پروسیڈنگ تھرو لیگل پروسیڈنگ اور آپ لے کے چل سکتے ہو، بٹ ایز سچ میرچل ریپ کا کوئی لا نہیں ہے اور وہ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے ہمارے یہاں پہ۔ محسن صاحب، کیا دین میں عورت کو کوئی پروٹیکشن ملتی ہے اس طرح شادی کے بعد جبرن جنسی تعلقات کے حوالے سے؟ دیکھیں، دین جو ہے وہ تو مخاطب کرے گا دونوں افراد کو، اور یہ کہے گا کہ تم اللہ کی حدود کے اندر رہو۔ جب دین کہے گا کہ تم اللہ کی حدود کے اندر رہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو صرف اسی کی اجازت ہے جو دین نے اس کو اجازت دے رکھی ہے، اور وہ دین سے انحراف نہیں کر سکتا۔ تو اب یہ جو ہمارے ہاں جو خاص طور پر یہ جو
باہر سے کچھ چیزیں ہمارے ہاں آ رہی ہیں، دیکھی جا رہی ہیں لوگ اس کو، تو اور اس کو اس طریقے سے بتایا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے کہ جیسے یہ کوئی حقیقی نارمل بات ہے. تو یہ جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے پہلے نمبر پر. لیکن آپ کا سوال یہ ہے کہ بھئی دین جو ہے وہ اس معاملے میں، تو میرا یہ خیال ہے کہ کسی بھی شخص کے 3 چیزیں جو ہیں، اس کی جان، اس کا مال، اس کی آبرو، اس کو پروٹیکشن حاصل ہے دین سے. دین نے اس کو جرم قرار دیا ہے، یعنی گناہ بھی قرار دیا اور جرم بھی قرار دیا ہے. جب ہم کسی کی جان کے درپے ہوتے ہیں، جب کسی کے مال کے درپے ہوتے ہیں، جب کسی کی عزت کے درپے ہوتے ہیں، تو اس کو دین نے دونوں طرح سے ڈیل کیا ہے. یعنی آخرت کے اعتبار سے بھی گناہ ہے، دنیا میں بھی سزا رکھی ہے. تو اب اس کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو بات ہے کہ بھئی وہ شوہر ہے، جیسے جملہ بولا گیا، شوہر ہے اس کو حق حاصل ہے، نہیں. کسی بھی شوہر کو اس کی بیوی جو ہے، یا کوئی بھی بیوی اس کا شوہر ہے، اس کی یہ تینوں چیزیں اسی طرح محترم ہے جس طرح دوسرے انسانوں کی محترم ہے، اور اس کے خلاف قانون سازی ہونی چاہیے. لیکن قانون کتنی، مجھے آج تو پہلی بار پتہ چلا ہے کہ قانون اس حوالے سے کوئی بنے ہی نہیں ہے ہمارے. ہم قانون بعد میں بنا لیں، پہلے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، بنا لیتے ہیں اس پہ قانون، لیکن میرے کچھ سوالات ہیں. جی میں کچھ سوالات ہیں نا، ان کو ایڈریس کر لیتے ہیں، پھر قانون بنا لیں گے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جس وقت آپ کا نکاح ہوا ہے تو کیا ہوا ہے؟ آپ نے کمپنی فارم کی ہے جس کے اندر 2 پارٹنرز ہیں، دونوں نے باقاعدہ ایک اگریمنٹ کیا ہے، نکاح نامہ ایک اگریمنٹ ہے، اگریمنٹ ہو گیا ہے، اس کے بعد آپ اس میں شامل ہو گئے. پلیز ابھی ایکسیپشنز پہ نہ جائیے گا. ایکسیپشنز جو ایکسیپشنل جرائم ہیں یا مجرم ہیں، یہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں. ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اس کانٹریکٹ کے اندر بنیادی چیز کیا ہے؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جئیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے کو حفاظت فراہم کریں گے، ایک دوسرے کی عزت کریں گے، ایک دوسرے کا احترام کریں گے، اور جو ہمارے درمیان ڈفرینسز ہوں گے یا جو کچھ بھی ہوگا، اس کو میوچلی بات کر ایک جگہ پر لے کر جائیں گے. ایسا ہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک عورت اس جگہ پر پہنچ چکی ہیں کہ ان کا وہ شوہر جو اب انسان نہیں ہے، جانور بن گیا ہے، تو پہلا فیصلہ تو یہ کرنا ہے رہنا یا نہیں رہنا. اس کی ایک وجہ ہے. میں یہ الاؤ نہیں کر سکتا کسی بھی حال میں کہ میں اس کمپنی میں یہ اجازت دے دوں کہ آپ میرا بستر اٹھائیں میرے بیڈ روم سے اور لا کے اس کو چوراہے پہ کھڑا کر دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اس کے اوپر یہاں سے بات کرتے ہیں تو جو میری بچیاں آج بڑی ہو رہی ہیں، ان کے لیے میں ڈھکے چھپے الفاظ میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بہت کچھ میرٹل ریپ بن جاتا ہے. یعنی صرف یہ چیز ہی نہیں کہ واقعی میں اس طرح کا ایک جرم ہو گیا ہے. بہت اچھے لوگوں کے کیسز ہم نے خود یہاں دیکھے ہیں. ہمارے پاس طلاق کے ایشوز آتے ہیں، روز دیکھتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ بعض اوقات وہ گفتگو سن کر ہمیں شرم آ رہی ہوتی ہے کہ یہ وہ چیز نہیں ہے جس کو آپ نے ایک لفظ لے کر کسی جگہ پہنچا دیا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو بنیادی تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ایک نارمل انسان، وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کو جس وقت یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اب اس پارٹنرشپ کے اندر وہ میوچل رسپیکٹ ختم ہو چکی ہے، تعلق نہیں رہ سکتا، ایک جانوروں کا سا تعلق بن گیا ہے، تو پھر اس کو چھوڑنا ہے. بستر کو لے کر آپ جب الاؤ کر دیں گے کہ ہر دوسری بچی اپنا بستر اٹھائے اور اٹھا کر چوراہے پر آ جائے اور اس کو یعنی ایک پردے سے باہر نکال دیں، تو اس کے نتائج سوسائٹی میں بڑے خطرناک ہوں گے. تو آپ یہ ضرور گائیڈ کیجئے، جیسے باقی معاملات کے اندر شوہر کے ساتھ نبھا نہیں ہو رہا تو چھوڑ دیں گے نا، آپ اس کو بہتر کر دیجئے، آپ اس جانور سے جان چھڑانے کا ارادہ کیجئے، آپ اس کے لیے آگے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کیجئے، لیکن اس قانون کو اس درجے میں بنائیے کہ جس میں میرا بستر، میرا احترام، میرا تعلق، میرا بیڈ روم وہ دنیا کے لیے کھل نہ جائے. بالکل. یہ آپ کی جسٹ ہم نے بہت ایکسٹریم ایگزامپلس کی بھی بات کی، لیکن میرے پاس کپلز آتے ہیں کپلز کوچنگ کے لیے، اور میں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں جب کپلز جو بھی بات کرتے ہیں، ایک محفوظ اور پرائیویٹ سیف اسپیس دیتی ہوں میں انہیں، اور وہ دونوں بات کرتے ہیں، اور یہ بات آتی ہے کہ خاتون جو ہے اس کو لگتا ہے کہ مجھ پہ جبر کیا جا رہا ہے
اور اس کو جب بھی کوئی خاتون جبر کے تحت یا زبردستی یا خاموشی میں ڈر کے یا مروت میں آ کے یہ ایکٹ کرتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے. ایسے کیسز آئے ہیں میرے پاس اور ان کا حل ہے. اکثر میاں بیوی بات کر کے ایک دوسرے کے نفسیات کو سمجھ کے یہ سمجھ کے کہ احترام کہاں توڑا جا رہا ہے اور احترام کیسے دکھایا جا سکتا ہے. اور بکثر آدمی سے بات کرتا ہے نا تو وہی بات ہے جب آپ خیر کی طرف آئیں اور سوچیں کہ یہ آدمی اپنے نظریے میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا, اس کو کبھی یہ اس کی وہ تربیت میں اس کو کبھی بڑا ہوتے ہوئے سمجھایا ہی نہیں گیا, پھر اس کو ایکسپوجر ملا غلط چیزوں سے اور غلط فلمیں یا غلط تصویر جو بھی غلط ماحول کو اس کو ایکسپوجر ملا, اس کے نظر میں یہ کام جو وہ کر رہا تھا یا یہ جو قدم اٹھا رہا تھا یہ صحیح ہے. جب اس کا دل چاہے اس کو ایک حق ہے. تو وہ باتیں سمجھانا کہ ایک وہی کہ آپ ایک کمپنی بنا رہے ہیں, یہ شادی جو ہے ایک کمپنی, اور میرے فادر ان لا مجھے ہمیشہ کہتے تھے کمپنی جو آپ بناتے ہو وہ آپ کی اولاد کی طرح ہوتی ہے, اس کا احترام, اس کا خیال, اس کی پرورش, اس کی تربیت آپ نے ایسی رکھنی ہے جس طرح کی کوئی اولاد ہو. تو وہ ریلیشن شپ جو ہے نا وہ ایک تیسری اینٹی بن جاتی ہے, اور اس تیسری اینٹی میں آپ دونوں پارٹنرز اور آپ نے اس کا بہت پیار سے خیال رکھنا ہے. تو وہ ایسے کیسز آتے ہیں اور وہ صحیح کیے جا سکتے ہیں. کام ذرا سا کرنا پڑتا ہے. جسٹ ٹو بی اے لٹل گرافک ان دس, تھوڑی سی اجازت دی جائے تو مجھے یاد ہے مجھے کسی نے کہا کہ انہوں نے ایک جینٹل مین نے کپل میں جو ہسبینڈ تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو میری بیوی ہے, میری ماں نے تو مجھے سکھایا ہے کہ یہ تو میری کھیتی ہے. تو میں اس وقت خاموش ہوئی. پھر ایک مدرسے ہیں, فرنگی محل کا مدرسہ ہے, میرے ماموں ہیں اس کے عالم ہیں, میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا اب میں تو جاہل, میں کیا ان کو جواب دوں. میرے ایک کپل آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ تو میرے ماموں جو عالم ہیں انہوں نے مجھے کہا بی بی ان کو کہیے کہ کھیتی جو ہے نا, کھیت کو تیار کرنا پڑتا ہے اور کھیت سے ہی رزق آتا ہے, اور کھیت سے صرف ایسے نہیں پھل پیدا ہوتا, اس کو بہت احترام سے, بہت پیار سے, بہت سوچ سمجھ کے انسان جب اپنے کھیت کا خیال رکھتا ہے تبھی اس سے رزق پیدا ہوتی ہے. نادیہ جی, اس میں ایک مولانا امین حسن اصلاحی نے اس آیت کی تفسیر میں تدبر قرآن میں ایک پیراگراف لکھا ہے, میرا خیال ہے ہر ایک کو پڑھنا چاہیے. انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ جب خدا کھیتی کا لفظ استعمال کر رہا ہے تو اس سے مراد کیا ہے. یعنی آپ وقت دیکھتے ہیں, موسم دیکھتے ہیں, فصل لگانے کا موسم دیکھتے ہیں, آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے زمین ہموار کی ہے, تیار کی ہے, نہیں کی ہے, بیج کب ڈالا جائے گا, کب اس کو پانی دیا جائے گا, کس وقت اس کے, یہ ساری چیزوں سے مل کر آپ کا ایک کھیت بنتا ہے. دوسرا یہ کہ یہ احترام کی نوعیت کی چیز دیکھیں, آپ کا اگریمنٹ ہوا ہے دو انسانوں کے درمیان, ایک آدمی انسانی شرف سے نیچے چلا گیا ہے تو اگریمنٹ تو دو انسانوں میں ہوا تھا, ختم کر دیں, آگے بڑھ جائیں, لیکن اس کو کوئی احترام کی شکل دے لیں, ورنہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ایک ایسا اوزار پکڑا دیں گے کہ جو گلی محلے میں احترام میں انسانیت ختم ہو جائے. اور یہ احترام کی بات جب آتی ہے نا, اپنے آپ وہ انسان جو اپنا احترام نہیں کر سکا پھر وہ کسی اور سے احترام کی توقع بھی نہیں رکھتا. یہ جو آپ بات کر رہی ہیں ابھی جس آیت کی بات کی ہے کہ کھیتی ہے, بیویاں تمہاری کھیتی ہیں, تو میم نے جو ابھی شروع میں بات کی تھی غیر فطری تعلق کی, تو اس کے بدلے میں یہی آیت رکھی جاتی ہے کہ بیویاں تمہاری کھیتی ہیں, تم جہاں مرضی سے جاؤ داخل ہو اور جیسے چاہو ان کو استعمال کرو. تو میں تو اس تو آپ نے اب سن لیا نا اس کی, ہاں میں تھوڑی سی اور یہ غیر طالب فطری بھائی تعلق کے پر اگر کچھ کہنا اجازت ہو اور کسی کی طبیعت پر گرا نہ گزرے تو اس کی تھوڑی سی وضاحت دے دیں پلیز. دیکھیں وہ آیت جو ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو بات یہ جو خرابی پیدا ہو گئی ہے انسانوں کے اندر, انسان جو ہیں ان کا ایک مسئلہ ہے, اور وہ یہ کہ وہ جو فطری راستے ہیں ان سے انحراف کرتے ہیں اور ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں.
اور ان کو دین بھی ان کو ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے، دین بھی بتاتا ہے کہ کیا چیز درست ہے اور کیا چیز درست نہیں ہے. تو یہاں قرآن مجید نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، اور جواد صاحب نے بڑا اچھا بیان کر دیا کہ مولانا اصلاحی نے اس کے ساری جو کانوٹیشنز ہیں اس کو واضح کر دیا ہے کہ اس میں وہ ریلیشن شپ کیا ہے جو بنتا ہے، جس کو قرآن مجید بیان کر رہا ہے. اب رہ گئی یہ بات کہ جو انحراف کیا جا رہا ہے اس کو اس لفظ سے جسٹیفائی کیا جائے تو یہ جسٹیفیکیشن بالکل فالس ہے، غلط ہے اور بے بنیاد ہے. قرآن مجید نے ایک اور جگہ پر یہ بات بیان کر دی ہے کہ جیسے اللہ نے تعلیم کیا ہے بیویوں کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے، اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ایک فطری راستہ ہے، ایک فطری طریقہ ہے، اسی کو اختیار کرو. تو غیر فطری عمل جو ہے وہ غلط ہے، اور اس کے لیے یہ آیت نہیں پیش کی جا سکتی. آپ اگر اسی کھیتی کو اٹھا لیں تو مجھے یہ بتائیں کہ کبھی کسی کو ناک سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. اگر کوئی چیز خدا نے یہ بھی بتانی تھی کہ کس جسم کے حصے کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا تو بتانا چاہیے تھا کہ بچوں اپنے ناک سے کھانا مت کھانا. آپ کو فطرت ہی پر چھوڑا گیا ہے، اسی سے مخاطب کیا گیا ہے. ہر ذی ہوش جانتا ہے کہ فطرت کیا ہے. یہ وہ بنیادی تقاضے ہیں، اور پھر ان کو جب ہمارے ہاں بیان کر دیا جاتا ہے. پھر ایک مسئلہ، میں ذرا تھوڑی سی آڈ مثال دینے لگا ہوں، پلیز معاف کر دیجیے گا مجھے. پہلے اس طرح کے ریلیشن شپس کے اندر یہ تعلقات قائم کیے جاتے ہیں ایک سو کالڈ محبت کے نام پر. اس کے بعد وہی مسائل جس وقت تعلق خراب ہو جاتے ہیں اور تعلق اس طرح کے نہیں رہتے تو مسائل بن جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے کسی کو کسی بھی بنیاد پر، میں کہتا ہوں آخری درجے کی محبت کی بنیاد پر، پہلے وائلیشن کی اجازت دی ہے بخوشی. اب مسئلہ بن گیا. یعنی صرف یہ کیسز تو نہیں ہوں گے نا. اس لیے عرض یہ ہے کہ خدا کا دین ہو یا انسان ہو، ایک ہی چیز کو مخاطب کر رہا ہے، انسان بن کے رہو. انسان تو بن جاؤ، یہ بنیادی چیز ہے. آپ یہ دیکھیں ساری چیزوں کو اس کے اندر لے کر آ جائیں، آپ ایک ایک چیز وہیں سے نکلے. یہ بتانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے کہ فلاں عمل جو ہے یہ غیر فطری ہے؟ اینڈ کین آئی ایڈ سم تھنگ دیر اف آئی میں؟ دس از دی ایگزیکٹ ریزن جس کی وجہ سے ہماری ڈسکشن ضرور ہوئی ہیں اس ایسی کو لیجسلیشن لانے کے لیے، بٹ بات وہی ہوتی ہے کہ یہ اتنا ایک لارجر اسکوپ اور اتنی براڈر امیج ہے اس چیز کا، اس کانوٹیشن کا، کہ آپ کس کو سچا اور کس کو غلط، بیکاز اگین اٹس اے بیڈ روم ٹاک. اس کے اندر ہو از رائٹ، ہو از دیر، ہو از واچنگ، نو بڈی، کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی لائک کچھ ہے ہی، کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے. سو اینی لا وچ از ناٹ بیسڈ آن ایویڈنس وہ کیسے حق اور سچ دے سکتا ہے؟ سو دس از دا مین ریزن کہ اس کے اوپر کوئی لیجسلیشن ہے نہیں، اور میرا نہیں خیال کہ آ بھی سکے گی. لا جیسے انہوں نے فرمایا کہ اس کا تو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس کو ثبوت چاہیے، اس کو گواہ چاہیے، نہیں ہو سکتے نا. تو اس کے اندر بنیادی گواہ، بنیادی جج، بنیادی فیصلہ کون ہے؟ آپ خود ہیں. تو آپ کو اپنی بچی کو یہ سکھانا ہے کہ بیٹے یہ وہ لیمیٹیشنز ہیں جس کے اندر تمہیں اس شخص کے ساتھ ایک کانٹریکٹ میں دیا جا رہا ہے. اس کے بعد تمہیں فیصلہ کرنا ہے، اور جو فیصلہ کرو گی ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. یہ بہت اہم بات جواد صاحب نے کہی ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو یہ بات سمجھائیں کہ اگر آپ کا دل نہ چاہ رہا ہو آپ نہیں کہہ سکتی ہیں، آپ پیار سے نہیں کہہ سکتی ہیں، اور یہ آپ کا حق ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ایریا میں آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے تو آپ دیر آر پلیسز یو کین گو ٹو، دیر آر تھراپسٹ اینڈ دیر آر پیپل ہو کین ہیلپ یو. اگر آپ کو کوئی اس میں اگر آپ نے کوئی حل نکالنا ہے، ان چیزوں کا حل نکل سکتا ہے. اچھا، آئی جسٹ وانٹ ٹو سے کہ میرے پاس جو خواتین، ہم لوگ بہت ایجوکیٹڈ گروپ یہاں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور جو میسز ہیں، جو پبلک ہے، ان کے اندر جو جنرل پرسیپشن ہے وہ یہی ہے جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے. سو جب ہم ایجوکیشن کی اور اویئرنیس کی بات کرتے ہیں تو آئی تھنک اٹ از دا رسپانسبلٹی، جو ہم کریکولم کی بات کریں، اگر وہ ہمیں اسلامیات پڑھائی جاتی ہے یا جہاں سے بھی ہم سیکھ رہے ہیں، وہاں پہ کیٹیگوریکلی یہ مینشن ہونا چاہیے کہ دس از الاؤڈ اینڈ دس از ناٹ الاؤڈ، بیکاز ویمن اینڈ مین دے ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. ان کو نہیں پتا کہ یہ غلط ہے یا یہ رائٹس کے خلاف ہے یا جیسے بھی ہے. اینڈ سیکنڈلی وین وی ٹاک اباؤٹ سچ تھنگز وی ہیو ٹو take in count the social fabric in which the women are living. It is considered such a huge taboo to say کہ جی I want divorce کیونکہ میرا خاوند یہ کرتا ہے.
وہ دنیا کیا کہے گی, لوگ کیا کہیں گے, یہ عورتیں کیوں برداشت کر رہی ہیں. سو وی آر ایٹ اے ویری بیسک لیول. اس کے اوپر بہت زیادہ بات ہونے, اویئرنیس کی ضرورت ہے. کہنا آسان ہے ہمارے لیے کہ فنش دا میرج, اٹ از ناٹ دیٹ ایزی. بچے استعمال ہوتے ہیں ایز اے ٹول, بچے ایز اے پاور ٹول یوز ہوتے ہیں. تم چھوڑ کے جاؤ گی, بچے باپ کے پاس رہیں گے. ویمن آر ناٹ ایون فائنینشلی انڈیپینڈنٹ. ان کا میجر کنسرن نہیں, ان کو کوئی اسکل نہیں آتی, وہ فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے, ان کا ایک اسٹیٹس بنا ہوا ہے سوسائٹی میں, وہ کہاں جا کے رہیں گی, وہ سپورٹ کیسے کریں گی؟ جو آپ کو عدالت سے خرچہ لگنا ہے, جو زبردستی آپ نے لینا ہے, وہ تو 5,000 یا 8,000 روپے پر بچہ ہے. کیا اس میں وہ سب چیزیں مل جائیں گی آپ کو جو آپ کا خامن دے رہا ہے؟ سو دے آر سم ہاؤ دے آر coerced to live into that system. It's like we have to work on the education part. We have to tell people this is right and wrong. Yes, and I think and all of us should do it. I think media should also be part of that. ڈراموں میں بھی ہمیں یہ کہانیاں سنانی چاہیے, یہ مصنفوں کو یہ کہانیاں لکھنی چاہیے. ہم سب کو اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے ان کریٹنگ دیٹ اویئرنیس. عرض یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آسان نہیں ہے, سوسائٹی میں چینج ہوتا کیا ہے, میں یہ بتاؤں گا کہ دیکھیں آپ نے مشکل کیا, یہ خدا نے مشکل کیا ہی نہیں. میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ ان چیزوں کو حل کرنے کے آسان طریقے کیا ہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سوسائٹی میں چینج کرنے کا بنیادی ایلیمنٹ یہ ہے کہ جہاں آپ کے پر جلتے ہیں وہاں جانا پڑے گا. تو آپ کو یہ بتانا ہوگا, یہ بیٹی ہی سے یہ جیسے ابھی بہت اچھی بات انہوں نے کہی کہ یہ صرف ٹیبو نہیں ہے, یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. فرض کیجئے ایک ماں جو یہ سب کچھ کو بھگت رہی ہے, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے آسان نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کی موجودگی میں اپنے شوہر کو اس بنیاد پر چھوڑ دے. ذرا امیجن کریں کہ یہ خاتون چلی گئی ہے تھانے میں اور اس نے جا کے رپورٹ کرائی ہے کہ یہ جو میری بیٹیاں ہیں ان کا باپ میرے ساتھ یہ کام کرتا ہے. اب ذرا معاشرے میں کھڑے ہو کے دکھائیں. سو ہم چیزوں کو ایک طرف سے دیکھتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر اس کی فاؤنڈیشن میں چینج کیسے آئے گا. مجھے اپنے بیٹے کو سکھانا ہے انسان بنانا ہے, مجھے اپنی بیٹی کو سکھانا ہے انسان بنانا ہے, اسی سے تبدیلی آئے گی. لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے, میں آپ کو سچ عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ میرٹل ریپ نام کی کسی چیز کو ہم نے کوئی قانونی حیثیت دینے کی کوشش کی, اس کے نتائج اتنے خطرناک نکلیں گے کہ آپ کی سوسائٹی کا فیبرک تباہ ہو جائے گا. دیکھیں یہ مسئلہ ہے, یہ ثبوت کے ساتھ بیان کیا ہی نہیں جا سکتا. تو ہر تیسرا آدمی جس کو صرف یہ مسئلہ تھا کہ کل مجھ سے تم نے اچھے طریقے سے بات نہیں کی, تو سب سے اسٹرانگسٹ کیس کیا ہوگا آپ ذرا تصور کیجئے. کیونکہ اس کیس کے اندر وکیل نہیں چاہیے, جج نہیں چاہیے, عدالت نہیں چاہیے, پولیس والا نہیں چاہیے, آپ نے کہہ دیا ہے فیصلہ ہو گیا. یہ کہ جہاں فزیکلی ہرٹ ہے خاتون, جو میڈیکو لیگل وہ ایگزام بالکل میں اور بات ہے, ریفلیکٹ ہوگا, بالکل اور چاہے بات. وہ نیچرل ہے چاہے وہ ان نیچرل ہے, اور اس کی ایک عورت ہرٹ ہے اینڈ اٹ واز ناٹ ہر کنسرن, اس پہ تشدد ہے, وائلنس ہے, وہ چاہے ان میرج ہے آؤٹ آف میرج ہے, اٹ کین بی رپورٹڈ. اینڈ دین اگین وی ٹاک اباؤٹ ڈیٹرنس. دین وی سے کہ جی قانون بن گئے ہیں, ہمیں نظر نہیں آتا, کیونکہ کوئی ڈیٹرنس کوئی فیصلہ کوئی چیز نہیں ہے نا. لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا ہاں قانون ہے تو اس کی سزا بھی ہے. So women are physically hurt and they're in problem and there is health is at stake. So I don't think کہ اس کو report کرنے میں for the sake of getting relief, you're telling کہ this is a crime, there is no, and obviously when you go to that stage, when you are reporting this, you have made up your mind that this relationship is not going to continue. Yes. اصل میں دیکھیں یہ جو آپ نے ابھی بات کی نا, یہی وہ بات ہے. جب آپ فزیکلی آپ کو پرابلم ہو گیا ہے, آپ کو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے, اب تو وہ قانون ہی مختلف ہو گیا نا. اس کے لیے تو آپ کو بالکل یعنی میرٹل ریپ کا قانون نہیں چاہیے, وہاں تو مجرم ثابت ہو گیا, مسئلہ ہو گیا, ہرٹ ہو گیا. ایویڈنس یا بھی ہے. میں بالکل اور بات کر رہا تھا, ہمارے ہاں جب ہم یہ لفظ بڑی آسانی سے بول دیتے ہیں, اس کے میں نے خود بھگتے ہیں جی. میرے پاس ظاہر ہے کہ یہاں لوگ ہمارے پاس سینکڑوں کی تعداد میں طلاقوں کے مسئلے آتے ہیں اور چیزیں آتی. ایسے قصے ہیں کہ میں آپ کو یہاں اس کمرے میں بیٹھ کے سنا نہیں سکتا, میری بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں. اور حیرت ہوتی ہے کہ یہ انسانوں کے درمیان معاملات ہو رہے تھے جس کے اندر یہ سب کچھ ہوا ہے, اور کس لیول پر جا کر آپ نے پھر اس کو مخاطب بنایا. تو میں صرف یہ عرض کر رہا تھا, اس معاملے کے اندر گائیڈنس ہی دینی پڑے گی, ورنہ پردہ نہیں رہے گا, ختم ہو جائے گا. وائلنس ہو گیا ہے, بروز بن گئے ہیں, نظر آ رہا ہے, زخم ہو گیا, اب تو یعنی قانون ہی مختلف ہو گیا. جی میں نے صرف یہ کلیئرٹی چاہ رہی تھی, بہت سارے سوال تھے ویسے تو, لیکن صرف کلیئرٹی یہ چاہ رہی تھی کہ جس طرح آپ نے میرٹل ریپ کو کہا کہ ہمارے لاء کے اندر کوئی اس کے اوپر قانون نہیں بنا,
بٹ ریلیجس شریعہ کورٹ کے اندر تو کیا شریعہ کورٹ میں بھی لا نہیں بنا کیونکہ وہاں پہ تو یہ کنسیڈرڈ وائلنس ہے، ایک جرم ہے آلریڈی، ایک اسٹیبلش جرم ہے نا. میں صرف پوچھ رہی ہوں سوال. از دیر نہیں بنے گا. اور دیکھیے ہم اس میں یہاں پہ کیٹیگوریکلی وی آر کریٹنگ اے ڈفرنس دیٹ وین وومن از فزیکلی hurt, when she is injured and it's going to reflect into the medical legal exam, then the sections of hurt and other sections are going to apply to it. Those, I mean, in other words, if a woman is being silently raped without any evidence of hurt, it will be very difficult for her. The only choice for her then is to leave the situation.